अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। ड्राइवर ने जीप रोक दी। उससे आगे रास्ता भी ना था। खुद इंस्पेक्टर जुबैर शाह भी देख रहा था कि अब जीप बिल्कुल आगे नहीं जा सकती। ठीक है नादिर खान, तुम जीप लेकर वापस जाओ, हम यहाँ से पैदल जाएंगे। जीप वापस चली गई और जुबैर शाह सिपाहियों के साथ आगे चल पड़ा। उसे हवेली गोल गली तक जाना था, जहां से कत्ल की एक वारदात की इत्तला मिली थी और उसे उसकी तफ्तीश करनी थी। मौसम खुशगवार था, पहाड़ी रास्तों के अतराफ हरियाली भी थी और दूर तक ऊंची नीची चट्टानें और छोटे छोटे खुश्क टीले भी नजर आ रहे थे। कहीं गहरी खाइयां और कहीं ऊंची नीची पहाड़ियां लंबे लंबे तनावर दरख्तों से छुपी हुई थी। जुबैर शाह जवान था, अभी उसकी शादी नहीं हुई थी, मगर वो शादी के ख्वाब ज़रूर देखता था। पुलिस की मुलाजमत में शादी की फुर्सत नहीं मिल रही थी, इसलिए ख्याली दोशीज़ों से दिल बहलाता था। इस वक्त भी उसके जहन में कोई कातिल नहीं था, बल्कि वो जिसकी तलाश में जा रहा था वो कोई हसीन कातिला थी जो अपने घर की दहलीज पर उसके लिए कंवारी बैठी हुई थी। ऐसे वक्त में आगे चलने वाले एक सिपाही ने कान पर हाथ रखकर माहिया गाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ आसपास की चट्टानों से टकराकर गूंजने लगी और जुबैर शाह के दिल में उतरने लगी। गाने के बोल में जुबैर अपनी ख्याली महबूबा को तड़पते देख रहा था। जब शाम होने लगी और चुपके चुपके तारीकी फैलने लगी तो वो गाने वाला सिपाही खामोश हो गया। वो दरिया के करीब पहुंच रहे थे। अभी वो दरिया से आधे मील के फासले पर थे कि जुबैर शाह को एक तरफ दरख्तों के झुंड में एक पुरानी हवेली नजर आई। जुबैर शाह ने पूछा, खान, यहाँ इस वीराने में कौन रहता है? सिपाही बाबू खान ने जवाब दिया कि हमारे बाप दादा कहते हैं कि दरिया के उस पर हवेली गोल गली की तरह यहाँ भी एक छोटी सी बस्ती थी। पता नहीं ये कैसे उजड़ गई। कुछ मकानात सैलाब वगैरह में बह गए, सिर्फ वो हवेली अब तक अपनी जगह पर खड़ी हुई है। जुबैर शाह ने हवेली की तरफ देखते हुए कहा, रोशनी नजर आ रही है कि अब भी वहाँ लोग आबाद हैं? जी हाँ, वहाँ हवेली की एक बूढ़ी मलका है और उसकी एक जवान पोती है। वो बूढ़ी अपनी ज़रूरत का तमाम सामान हवेली गोल गली से ख़रीद कर ले जाती है और वहाँ अपनी पोती के साथ तन्हा रहती है। अगर बूढ़ी औरत तन्हा रह रही होती तो उस हवेली से इतनी दिलचस्पी कभी ना पैदा होती। उसके साथ एक जवान लड़की का जिक्र आया तो जुबैर शाह का दिल बेख्तियार उसकी तरफ खींचने लगा। कितना रोमानवी माहौल था। घने सायादार दरख्तों के साथ शाम की नीम तारीकी में वो हवेली शाखों और पत्तों के पीछे से झलक रही थी और एक ऊंची खिड़की से बाहर आने वाली रोशनी मध्यम मध्यम इशारों की तरह अपनी तरफ बुला रही थी। इस रोमानवी माहौल में कहीं एक जवान लड़की भी थी। हो सकता है कि वही उसके ख्वाबों की दुल्हन हो और इस वीराने में उसके लिए अब तक कंवारी बैठी हो। जुबैर शाह ने सिपाहियों से कहा, हम रात को दरिया पार नहीं करेंगे, हमें उस हवेली में रात गुजारनी चाहिए। कल सुबह गोल गली पहुंचकर कातिल को तलाश किया जाएगा। एक सिपाही ने कहा, जनाब इंस्पेक्टर साहब ने कहा था कि हमें जल्द से जल्द जाए वारदात पर पहुंचना चाहिए। अगर हमने वक्त ज़ाया किया तो कातिल बहुत दूर तक निकल जाएगा। जुबैर शाह को सिपाही की बात बहुत बुरी लगी। वो बेचारा सिपाही जवान इंस्पेक्टर के जज्बात नहीं समझ रहा था, वो सिर्फ फ़र्ज का एहसास दिला रहा था। जुबैर शाह ने नागवारी से कहा, इत्तला के मुताबिक सुबह 4 बजे कत्ल हुआ था। हम 15 घंटे बाद वहाँ पहुँचेंगे तो क्या कातिल हमारे इंतज़ार में वहाँ बैठा होगा? तुम अहमक हो क्या तुम समझते हो कि मुझे अपने फ़र्ज़ का एहसास नहीं है? अगर तुम मुझसे ज़्यादा तजर्बाकार, चालाक और दलेर हो तो अपने साथ एक सिपाही को लेकर जाओ और अपने तौर पर तफ्तीश करो। मैं सुबह वहाँ आऊँगा तो मुझे मुकम्मल रिपोर्ट पेश करना। जुबैर शाह ने यह बात गुस्से में कही थी। फिर उसके दिमाग ने कहा कि जो कुछ वो कह रहा है वही मुनासिब है, कि अगर सिपाही उससे पहले वहाँ पहुँचकर अपने तौर पर तफ्तीश करते तो दूसरे दिन उसके लिए बहुत सा काम आसान हो जाएगा। वो खामखा की भागदौड़ से बच जाएगा। इस मंसूबे का दूसरा पहलू भी बहुत खूबसूरत नजर आया। सिपाहियों के जाने के बाद तन्हा वो उस हवेली में रात गुजारता तो उस बुढ़िया की जवान पोती से खुलकर गुफ्तगू करने और आज़ादी से वक्त गुजारने का मौका मिल जाता। उसने खूब अच्छी तरह सोचकर नरमी से कहा, तुम ठीक कहते हो, वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। तुम लोग मेरे साथ हवेली तक चलो। अगर मुझे वहाँ आराम से रात गुजारने का मौका मिला तो मैं सुबह तक जाऊँगा। तुम तीनों अभी से गोल गली पहुँचकर अपना काम शुरू कर देना। फिर वो लोग हवेली की तरफ पैदल ही चलने लगे, क्योंकि वहाँ तक जीप नहीं जा सकती थी। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर एक सिपाही ने दस्तक दी।
2-4 बार दरवाज़ा अच्छी तरह पीटने के बाद वीरान हवेली के अंदर जिंदगी के आसार नजर आए। दूर किसी औरत के बुड़बुड़ाने की धीमी धीमी सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। जल्द दरवाज़ा खुल गया। खुले हुए दरवाजे के पीछे एक बूढ़ी औरत हाथ में क्षमादान लिए खड़ी थी। चेहरे पर इतनी झुर्रियाँ थी कि गिनते गिनते सुबह हो जाए। उन झुर्रियों से पता चलता था कि वो 60-70 बरस की होगी। वैसे बूढ़ी होने के बावजूद अच्छी खासी सेहत की मालिक थी। उसने आने वालों को सर से पांव तक देखते हुए कहा, मैं सुन चुकी हूँ कि चानन कुमार अपनी घरवाली को कत्ल करके फरार हो गया है। मैं ये भी जानती थी कि तुम लोग उसे तलाश करने के लिए यहाँ आओगे, क्योंकि यहाँ मुजरिमों को आसानी से छुपाया जा सकता है। आओ अंदर आ जाओ और यहाँ का कोना कोना देख लो। मैं कानून का साथ देना अपना फ़र्ज समझती हूँ, बूढ़ी औरत ने कहा। उस वक्त तो ज़ुबैर शाह के जहन में एक जवान दोशीज़ा थी। जवानी के अंधे जज्बे इस तरह भटकाते हैं कि असल रास्ता गुम हो जाता है। ज़ुबैर शाह ने एक जवान लड़की के मुतालिक सोचते वक्त इस पहलू पर गौर नहीं किया था कि एक मफरूर कातिल ऐसी वीरान हवेली में आकर छुप सकता है। बूढ़ी औरत की बात सुनकर उसे अपने फ़र्ज़ का एहसास हुआ। उसने तायद में सर हिलाकर कहा, जी हाँ, मुझे इस बात की खुशी है कि आप हमारे साथ ताउन कर रही हैं। मैं इस इलाके में पहली बार आया हूँ। मैं नए और पुराने चेहरों को पहचानती हूँ। मैंने इस इलाके में आधी सदी गुजारी है। बूढ़े इंस्पेक्टर की जगह तुम्हें देखकर मैं पहले ही समझ गई थी कि नई भी हो और अनाड़ी भी। ज़ुबैर शाह ने उसकी बात में दिलचस्पी लेते हुए पूछा, आप कैसे कह सकती हैं कि मैं अनाड़ी हूँ? वो क्षमादान उठाए बड़े हाल के नंगे फर्श पर चलती हुई बोली, मैं अभी आधे घंटे पहले गोल गली से आई हूँ। वहाँ तुम और तुम्हारे सिपाही नहीं थे। इसका मतलब है कि तुम सीधे यहाँ चले आए हो और यहाँ सिर्फ सुस्ताने और आराम करने आए हो। मुजरिमों की तलाश में आने वाले सिपाहियों के अंदाज ही कुछ और होते हैं। अगर तुम तलाश में आते तो पहले किसी आदमी को हवेली के पिछले दरवाजे पर भेजते और यहाँ अंदर आते ही तलाशी शुरू कर देते। ज़ुबैर शाह अपने मातहतों के सामने झेंप गया, फिर बात बनाते हुए बोला, शायद आप ये नहीं जानती कि हम पुलिस वाले चेहरों से जुर्म करने वालों को पहचान लेते हैं। आपका इत्मीनान बता रहा है कि आपने किसी मुजरिम को छुपाने का जुर्म नहीं किया है। फिर भी मैं फ़र्ज़ अदा करने के तौर पर तलाशी लूँगा। आपसे दरख्वास्त है कि मुझे इस हवेली का एक एक कमरा दिखाएं। ज़ुबैर शाह ने कहा, मकसद यही सामने था कि शायद वो जवान लड़की किसी कमरे में मिल जाए। 3 सिपाहियों ने 3 शमें रोशन की और 3 अतराफ चले गए। ज़ुबैर शाह बूढ़ी औरत के साथ चलने लगा। पता नहीं कि बूढ़ी औरत ने उसके ख्यालात पढ़ लिए थे या वो महज इत्तेफाक था कि वो सीधी उसी कमरे में गई जहाँ लड़की बैठी हुई थी। ज़ुबैर शाह कमरे के अंदर पहुँचते ही उसे देखकर ठिठक गया। उसने ख्यालों में जितनी दुल्हनों के चेहरे बनाए थे वो उनसे भी ज़्यादा हसीन थी। शमा की रोशनी में उसके हुस्न की चांदनी निखर रही थी। उसके बदन पर रेशमी लिबास था जिससे उसके बदन की शादाबियाँ झलक रही थी। वो उसका सरापा नहीं देख सका क्योंकि वो एक मेज़ के पीछे बैठी हुई थी। उसके दोनों हाथ मेज़ के ऊपर रखे हुए थे। मेज़ पर खाने के बर्तन रखे हुए थे, मगर वो खाना खाने की बजाय खामोश बैठी हुई थी। दरवाजे पर आहट सुनकर उसने अपनी घनी पलकों को उठाया तो उसकी बड़ी बड़ी सियाह आंखें ज़ुबैर शाह के जहन में पैवस्त हो गई थीं। वो ऐसी सहमी हुई मासूम नज़रें थी कि उन्हें देखते ही ज़ुबैर शाह का दिल धड़कने लगा और जिस्म में धीमा धीमा सा सुरूर जाग उठा था। उसके दिमाग ने कहा, बस यही मंजिल है, यहीं थक कर बैठ जाना चाहिए। फ़र्ज़ की अदायगी तो होती ही रहती है। मंसूबे के मुताबिक तीनों सिपाहियों को हवेली गोल गली भेज देना चाहिए। तीनों अपना काम करते रहेंगे और वो यहाँ तन्हा इस दोशीज़ा के दिल की तरफ अपना रास्ता बनाता रहेगा। उस बूढ़ी औरत ने आगे बढ़कर क्षमादान को उस लड़की के करीब मेज़ पर रख दिया। लड़की के चेहरे के नक़ूश और ज़्यादा वाज़े हो गए। बुढ़िया ने कनकियों से ज़ुबैर शाह की तरफ देखा और लड़की की तरफ देखती हुई बोली, ये मेरी पोती चंदेरी है। ज़ुबैर शाह ने आगे बढ़कर हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया और कहा, मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मगर वो खामोश बैठी रही। उसने अपने हाथ नहीं उठाए थे। शायद वो तवज्जो ना देने की वजह से खुद भी शर्मिंदा थी, क्योंकि उसकी आंखें नदामत से झुक गई थी। बुढ़िया ने लजाजत से कहा, माफ़ करना इंस्पेक्टर, चंदेरी आपके साथ हाथ नहीं मिला सकती। इसके दोनों हाथ मफलूज हैं। ज़ुबैर शाह ने बड़ी हमदर्दी से उन खूबसूरत हाथों को देखा जो मेज़ पर रखे हुए थे। उन हाथों में जवानी का हुस्न था और उम्र की शगुफ्तगी थी, मगर वो खूबसूरत हाथ किसी के गले का हार नहीं बन सकते थे। वो हाथ जिस हसीना की मलकियत थे उस हसीना की जुल्फ़ें भी नहीं संवार सकते थे। कितनी मजबूर थी वो हाथों के बगैर। वो बिल्कुल एक खामोश मुजस्समे की तरह बैठी हुई थी। बूढ़ी औरत प्लेट से लुक़मे उठाकर उसे खिलाने लगी। ज़ुबैर शाह की समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे वक्त में किस तरह हमदर्दी का इजहार करना चाहिए। उसने कुछ सोचते हुए कहा, आपकी पोती बहुत हसीन है।
کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ اس کے ہاتھ کیسے مفلوج ہوئے؟ یہ پیدائشی طور پر ایسی ہی ہے، زبیر شاہ نے افسوس بھرے انداز میں کہا۔ مجھے اس سے بے حد ہمدردی ہے۔ اسے دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ جیسے ہی اپنے اندر بہت سے دکھ سمیٹے بیٹھی ہو۔ انسپکٹر، اس کے دکھوں کا حساب کرو گے تو قاتل ہاتھ سے نکل جائے گا۔ جاؤ اور اپنا فرض ادا کرو۔ کسی کے دکھ اور مصیبت میں کام آنا بھی میرا فرض ہے۔ میرے 2 سپاہی فرض کی ادائیگی کے لیے ابھی حویلی گول گلی جائیں گے۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں یہ رات یہیں گزار لوں۔ بوڑھی عورت اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ ہماری حویلی ایسی جگہ ہے کہ کتنے ہی بھولے بھٹکے مسافر یہاں آ کر پناہ لیتے رہتے ہیں، اور تم تو پولیس انسپکٹر ہو، جان و مال کے محافظ ہو۔ تمہارے یہاں رہنے پر میں کیسے اعتراض کر سکتی ہوں؟ زبیر شاہ نے اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ ہاتھ اٹھا کر بولی، لیکن میں تمہیں فرض کا احساس بھی دلانا چاہتی ہوں۔ وہ تینوں سپاہی صرف لاٹھیاں لے کر قاتل کے پیچھے جائیں گے تو وہ ہاتھ نہیں آئے گا۔ آپ یہاں رہتی ہیں تو قاتل کو بھی اچھی طرح جانتی ہوں گی۔ آپ مجھے اس کے متعلق بتائیں، میں اسے گھیرنے کی تدبیر کروں گا۔ یہ کہہ کر زبیر شاہ نے چندیری کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ بوڑھی عورت نے چندیری کو کھانا کھلاتے ہوئے کہا، اس کا نام چانن کمار ہے۔ وہ ایک قداور جوان ہے، تمہاری طرح صحت مند بھی ہے۔ وہ دلیر ہے مگر چالاک نہیں۔ بستی والے کہتے ہیں کہ اس پر کسی چڑیل کا سایہ پڑ گیا ہے، اس لیے اس نے اپنی خوبصورت بیوی کو قتل کر دیا ہے۔ قتل کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوتی ہے۔ قانون یہ تسلیم نہیں کرے گا کہ ایک چڑیل کے لیے یہ قتل کیا گیا ہے۔ کیا اس چڑیل کا کوئی وجود ہے؟ اسے کسی نے دیکھا ہے؟ لیکن چانن کمار خود لوگوں کو بتایا کرتا تھا کہ رات کو دریا کے کنارے ایک بہت ہی حسین عورت اس سے ملنے آتی ہے اور اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہتی ہے۔ مجرم یا ملزم کوئی ایسی من گھڑت باتیں کہہ کر سزا سے نہیں بچ سکتا۔ سزا تو اس وقت ہوگی جب وہ پکڑا جائے گا۔ تمہارے سپاہی اسے صرف لاٹھیوں سے ہانک کر اسے حوالہ تک نہیں لے جا سکیں گے، کیونکہ وہ چڑیل اس کی حفاظت کرتی ہے۔ ابھی تو آپ کہہ رہی تھی کہ اس چڑیل کو کسی نے نہیں دیکھا ہے، پھر چشمدید گواہ کیسے ملیں گے؟ بڑھیا نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر جواب دیا۔ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ جب چانن کمار اپنی بیوی کو قتل کرنے کے بعد وہاں سے بھاگنے لگا تو بستی کے 4 جوانوں نے اس کا پیچھا کیا۔ اس وقت صبح کے 4 بجے تھے اور رات کا دم توڑتا اندھیرا ابھی باقی تھا۔ چانن کمار کا پیچھا کرنے والے جوان اچانک ہی ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے۔ کہر آلود نیند تاریکی میں انہیں 2 سوکھے ہاتھ نظر آئے۔ ان ہاتھوں نے سب سے آگے والے جوان کا گلا دبوچ لیا۔ یہ منظر دیکھ کر 2 جوان خوف سے بھاگ گئے۔ تیسرا جوان دلیر تھا، آگے بڑھ کر ان سوکھے ہاتھوں سے اپنے ساتھی کی گردن کو چھڑانے لگا۔ اس کے ساتھی کی گردن چھوٹ گئی مگر دونوں کے منہ پر دونوں ہاتھوں کا تھپڑ پڑا۔ وہ دونوں لڑکھڑا کر نیچے گرے، پھر جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن انہوں نے دوبارہ آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ اسی طرح فضا میں معلق تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے ان ہاتھوں کے پیچھے پورا جسم موجود ہے جو کہر کے پردے میں کہیں چھپا ہوا ہے۔ وہ ہاتھ صرف کونی سے پنجوں تک نظر آ رہے تھے، یعنی نادیدہ جسم ساکت تھا اور دونوں ہاتھ متحرک تھے۔ عورت کی باتیں سن کر زبیر شاہ کی نظریں بے اختیار چندیری کے ہاتھوں کی طرف گئی تھیں۔ وہاں اس کے برعکس بڑھیا بھی اپنی پوتی کے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ حسرت سے بولی، اب دیکھو نا، میری پوتی کے بھی ہاتھ کام نہیں کرتے۔ میری بڑی تمنا ہے کہ کسی طرح اس کے ہاتھ ٹھیک ہو جائیں، کوئی چاہنے والے سے محبت کے پھول پیش کرے اور یہ شرما کر ہاتھ بڑھاتی اور پھول قبول کر لیتی۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ تینوں سپاہی حویلی کی تلاشی لینے کے بعد اس کمرے میں آ گئے تھے۔ سپاہی بابو خان نے کہا، جناب، ہم نے حویلی کا کونا کونا چھان مارا ہے، قاتل یہاں نہیں ہے، اور حویلی کا پچھلا دروازہ بھی اندر سے بند ہے۔ یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ وہ پچھلے دروازے سے فرار ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں پہلے ہی ماجی کا چہرہ دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ یہاں قاتل کو پناہ نہیں دی گئی ہے۔ تم تینوں حویلی گول گلی چلے جاؤ، میں صبح وہاں پہنچ جاؤں گا۔ انسپکٹر، اپنے سپاہیوں سے کہو کہ اگر چانن کمار کہیں نظر آئے تو اسے نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ یہ لوگ وہاں پہنچیں گے تو بستی والے انہیں بھی ان ہاتھوں کی کہانی سنائیں گے۔ بہتر ہے کہ یہ کسی نادیدہ قوت سے نہ ٹکرائیں۔ صرف یہ معلوم کریں کہ چانن کمار نے کہاں پناہ لی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر اسے دن کی روشنی میں گھیرا جائے تو شاید وہ ہاتھ اس کی مدد نہیں کر سکیں گے۔ چندیری کی دادی کا مشورہ مناسب تھا۔ زبیر شاہ نے سپاہیوں سے کہا کہ وہ اس کے مشورے پر عمل کریں۔ اگر کہیں چانن کمار نظر آ جائے تو اس کی لا علمی میں اس کا پیچھا کریں اور اس کی جائے پناہ معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ وہ افسرانہ انداز میں سپاہیوں کو حکم دے رہا تھا۔ اس دوران اس نے محسوس کیا کہ چندیری اسے متاثر ہونے کے انداز میں دیکھ رہی ہے۔ اس نے سر گھما کر دیکھا
तो वो उसकी वर्दी और सेहतमंद जिस्म को बड़ी तवज्जो से देख रही थी। ज़ुबैर शाह का सीना फ़ख्र से तन गया। वो सिपाहियों के सामने कुछ और ज़्यादा अफसराना और तहकमाना अंदाज इख्तियार करने लगा ताकि वो हसीनों से मरूब होती रहे। मुअद्दब खड़े हुए सिपाही उसका हुक्म सुनते रहे, फिर एड़ियाँ बजाकर सल्यूट करने के बाद रुखसत हो गए। ज़ुबैर शाह ने गर्दन अकड़ाकर अफसराना शान से चंदेरी की तरफ देखा तो वो जल्दी से नज़रें चुराने लगी। उसकी दादी ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, इंस्पेक्टर, मैं तुम्हारे रात गुजारने के लिए कमरा ठीक करती हूँ, तुम मेरे साथ चलो, वहीं खाना वगैरह भी खा लेना। ज़ुबैर शाह ने चंदेरी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, मैं यहाँ बैठकर भी खाना खा सकता हूँ, अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो यहीं खाना ले आइए। बूढ़ी औरत ने उसे ज़रा नागवारी से देखा, फिर अपनी पोती को देखने लगी। चंदेरी ने अपनी दादी को ऐसी नज़रों से देखा जैसे आंखों ही आंखों से कह रही हो, तुम चली जाओ और इंस्पेक्टर को यहीं रहने दो। बुढ़िया एक झटके से घूमकर बाहर जाने लगी, फिर दरवाजे के पास जाकर रुक गई। उसने पलटकर दोनों को मेज़ के अतराफ में आमने सामने बैठे देखा, फिर इंस्पेक्टर को मुखातिब करती हुई बोली, ये चंदेरी की ख्वाबगाह है, डाइनिंग हॉल नहीं है। इंस्पेक्टर, तुम्हें किचन में आकर खाना खाना चाहिए। वो अपनी बात का जवाब सुने बगैर बाहर चली गई। ज़ुबैर शाह ने तंज़िया अंदाज में मुस्कुराकर उसे जाते हुए देखा, फिर घूमकर चंदेरी से बोला, तुम्हारी दादी को मेरा यहाँ बैठना नागवार गुजर रहा है। चंदेरी ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप सर झुकाए बैठी रही। ज़ुबैर शाह ने पूछा, क्या तुम्हें भी मेरी मौजूदगी नागवार गुजर रही है? चंदेरी ने नफ़ी में सर हिला दिया। यह खामोश जवाब सुनकर ज़ुबैर शाह को खुशी हुई कि इस हसीना को उसकी मौजूदगी गिरा नहीं गुजर रही है। चंदेरी, मैं बहुत देर से यहाँ बैठा हुआ हूँ, मगर अभी तक तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनी। क्या तुम कुव्वत गोयाई से महरूम हो? फिर उसने नफ़ी में सर हिलाया। यानी तुम बोल सकती हो? उसने इस्बात में सर हिला दिया। ताज्जुब सवा शेर का सर हिला रही हो, छटाक भर की ज़बान नहीं चलाती हो। उसके रस भरे होंठों पर खूबसूरत मुस्कुराहट आ गई। ज़ुबैर शाह के जी में आया कि उसकी मीठी रस भरी मुस्कुराहट को चुरा ले, लेकिन चोरी की राहें अभी खुल रही थी, इसलिए वो सबर किए बैठा रहा। वो आहिस्ता से बोली, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, दादी अम्मा आ जाएंगी। आपसे इल्तिजा करती हूँ कि आप यहाँ रात ना गुजारें। अगर तुम मुझे बार खातिर समझती हो तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। चंदेरी ने उसे यूँ नज़रें उठाकर देखा जैसे उसके जाने के जिक्र से उसे सदमा पहुँचा हो। आप बार खातिर नहीं हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं यहाँ तन्हा ज़िंदगी गुजारती हूँ, मुझे भी एक साथी की कमी महसूस होती है। आखिर मैं भी तो इंसान हूँ। मैं दिल से चाहती हूँ कि आप यहाँ से कभी ना जाएं, मगर ये भी चाहती हूँ कि आप पर कोई आँच ना आए। आप ये रात यहाँ गुजारेंगे तो फिर आप इस रात की सुबह नहीं देख सकेंगे। उसकी आवाज़ खौफ से लरज़ रही थी। ज़ुबैर शाह ज़रा संभल कर बैठ गया। पहले उसने मोहतात नज़रों से दरवाजे की तरफ देखा, फिर पलट कर पूछा, तुम सहमी हुई हो? मुझे बताओ क्या बात है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। आप मेरी मदद नहीं कर सकेंगे। अगर मेरे दोनों हाथ मफलूज ना होते तो मैं आपको यहाँ से जाने के लिए ना कहती और तमाम रात आपकी हिफाजत करती। ज़ुबैर शाह का तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। वो हवेली हर लम्हे पूरी सरार बनती जा रही थी। उसे बचपन की सुनी हुई कहानी याद आई, जिसमें एक देव ने एक हसीन शहजादी को ले जाकर एक किले में कैद कर दिया था। एक शहजादे ने आकर उस शहजादी को देव के चुंगल से छुड़ाया था। ज़ुबैर शाह ने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, अगर तुम किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो तो ये समझ लो कि तुम्हारी बदनसीबी के दिन ख़त्म हुए। तुम्हारे दोनों हाथ बेकार हैं, मगर मेरे दोनों हाथ फौलाद की तरह मजबूत हैं। तुम मुझसे कुछ ना छुपाओ, बेखौफ व ख़तर बताओ कि तुम किस लिए सहमी हुई हो। मैं सिर्फ आपके लिए खौफज़दा हूँ, आप समझते क्यों नहीं? वो धीमी आवाज़ में एक एक लफ्ज़ पर जोर देती हुई बोली, तुम समझाओगी तो समझूंगा। ये अच्छी तरह समझ लो कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। नहीं, प्लीज़, आप मेरी खातिर यहाँ से चले जाएं। मैं तुम्हारी खातिर ही यहाँ रात गुजारने आया हूँ। ज़ुबैर शाह की इस बात पर वो परेशान होकर बोली, ओह, आप बहुत ज़िद्दी हैं, मैं क्या करूँ? मेरी समझ में नहीं आता कि अगर आप यहाँ रहने पर बज़िद हैं तो कम अज़ कम मेरे एक मशवरे पर अमल करें। जिस कमरे में आप रात गुजारें उसका दरवाज़ा अंदर से बंद रखें और सुबह से पहले दादी अम्मा का सामना ना करें। आखिर बात क्या है? क्या मुझे तुम्हारी दादी अम्मा से कोई ख़तरा है? हाँ, मैं अभी आपको नहीं बता सकती वो कितनी ख़तरनाक हैं। आधी रात के बाद उनका मिजाज, उनका चेहरा, उनकी शख्सियत बदल जाती है। ये तुम किस्से कहानियों वाली बातें क्यों कर रही हो? वो बड़ी बेसब्री से बोली, अभी मैं आपको यकीन नहीं दिला सकती। वो ठीक 3 बजे अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं। जब वो सो जाएं तो आप 3 बजे के बाद मेरे कमरे में आएँ। मैंने उनके मुतालिक जो कहा है
उस वक्त उसका सबूत पेश कर दूंगी। अभी यहाँ से किचन में चले जाएं, वो किचन में आपका इंतज़ार कर रही होंगी। अगर उन्हें ज़रा भी शुबा हो गया तो आपके साथ मेरी भी शामत आ जाएगी। उसे खौफजदा देखकर जुबैर शाह अपनी जगह से उठते हुए बोला, अच्छी बात है, मैं जा रहा हूँ, मगर ठीक 3 बजे के बाद मैं यहाँ आऊँगा। क्या तुम मेरे लिए जागती रहोगी? हाँ, मैं गहरी नींद सोने की आदी हूँ, मगर आज आपके लिए जागती रहूँगी। जुबैर शाह ने उसे बड़ी मीठी नज़रों से देखा, फिर मुस्कुराता हुआ कमरे से बाहर चला गया। बूढ़ी औरत किचन में उसके लिए अंडों का ऑमलेट बना रही थी। उसे देखकर मुस्कुराती हुई बोली, किचन के साथ ही ड्राइंग रूम है, तुम वहाँ बैठो, मैं खाना लेकर आती हूँ। जुबैर शाह ने आगे बढ़कर प्लेटें उठाते हुए कहा, आप बूढ़ी होकर मेरे लिए तकलीफ़ उठा रही हैं, मैं आपका हाथ बटाना चाहता हूँ। मैं बूढ़ी ज़रूर हूँ, मगर तुम्हारे जैसे जवान की कलाई पकड़ लूँ तो छुड़ा नहीं सकोगे। जुबैर शाह को यूँ महसूस हुआ जैसे एक नादीदा इस्तख्वानी पंजे ने उसकी कलाई पकड़ ली हो। वो ख्याली गिरफ्त बड़ी मजबूत थी। उसने चौंक कर वहशतज़दा नज़रों से उस बूढ़ी खबीसा को देखा जो दूसरी तरफ मुंह की एक केतली में चाय उंडेल रही थी। जुबैर शाह ने सर झुकाकर अपनी कमर से लगे हुए होल्स्टर को देखा जिसमें भरा हुआ रिवॉल्वर था। रिवॉल्वर की मौजूदगी से वो मुतमईन होकर मुस्कुराने लगा। बूढ़ी औरत चाय का कप और केतली ट्रे पर रखकर उठाते हुए बोली, मेरे साथ आओ, खाने के बाद तुम्हें ऐसी चाय पिलाऊंगी कि तमाम रात ख्वाबों की जन्नत की सैर करते रहोगे। जुबैर शाह ने रोटी और सालन की प्लेटें उठाकर उसके साथ चलते हुए कहा, मैं आपको ये बताना भूल ही गया कि मैं चाय नहीं पीता। बुढ़िया ने चौंक कर उसे देखा, फिर उससे नज़रें टकराते ही संभल कर बोली, ताज्जुब है, आजकल के नौजवान चाय बड़े शौक से पीते हैं और तुम इससे परहेज करते हो। अगर तुम कहो तो मैं दूध गर्म करके ले आऊं? जुबैर शाह ने प्लेटें मेज़ पर रखते हुए कहा, मेरे सामने जो खाना है मैं सिर्फ वही खाऊंगा। दूध बच्चे पीते हैं, हम पुलिस वालों को सिर्फ दुश्मनों का लहू उछालते हुए मज़ा आता है। वो मेज़ के दूसरी तरफ रखी हुई कुर्सी पर बैठते हुए नागवारी से बोली, तुम बहुत ज़्यादा ही डींगे मारते हो। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अनाड़ी हो, मगर मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। ये कैसी नादानी और नातजर्बेकारी है कि बगैर सोचे समझे इस हवेली में रात गुजारने के लिए तैयार हो गए हो। जुबैर शाह ने लुकमा चबाते हुए अनजान बनकर पूछा, क्यों, इस हवेली में ऐसी क्या बात है? क्या यहाँ रात गुजारने वाले मुसाफिरों को तुम लूट लिया करती हो? उसके जवाब देने से पहले ही एक बड़ी सी दीवार गिर घड़ी 10 का घंटा बजाने लगी। बड़े ही पूरी इसरार तर्ज की घड़ी थी जो अब नायाब हो गई थी। बहरहाल उस हवेली में टन टन की आवाज़ बड़ी आसाब शिकन थी। जब आवाज़ गूंजते गूंजते फिज़ा में तहलील हो गई तो वो बूढ़ी थके हुए अंदाज में बोली, अभी तो 10 ही बजे हैं, क्या तुम 12 बजाना चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि इस हवेली में तुम्हारे 12 ना बजे। या तो तुम 12 बजे से पहले इस हवेली को छोड़कर चले जाओ, या फिर जो कमरा मैं तुम्हें रात गुजारने के लिए दूँ उसका दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना और सुबह से पहले बाहर ना निकलना। जुबैर शाह की पेशानी पर शिकने पड़ गई। वो उलझी नज़रों से बूढ़ी औरत को देखने लगा। यही बात उससे चंदेरी ने भी कही थी। उसने कहा, तुम अपनी बातों से मुझे उलझा रही हो, साफ साफ कहो क्या कहना चाहती हो। बूढ़ी औरत ने कुर्सी की पुश्ते से टेक लगाकर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, यह बात मैं तुम्हें बहुत पहले बता देना चाहती थी, मगर चंदेरी के सामने ना कह सकी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह तुम्हें इस खूबसूरत चुड़ैल से दूर रखूं। जुबैर शाह ने नागवारी से कहा, तुम्हें अपनी मासूम और अपाहिज पोती के बारे में ऐसे अल्फाज नहीं कहने चाहिए। वो मेरी पोती नहीं है। फिर कौन है? क्या तुम्हारा उससे खूनी रिश्ता नहीं है? हाँ, खूनी है, मगर बता नहीं सकती कि वो कैसा रिश्ता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो दूसरों को बताए नहीं जा सकते। ये हमारा घरेलू मामला है। मैं इस सिलसिले में तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। तुम ये नहीं बता सकती, मगर ये बता रही हो कि वो अपाहिज लड़की चुड़ैल है। कहो वो तुम्हारे घर की और तुम्हारे ख़ानदान की एक फ़र्द नहीं है। चंदेरी मेरे ख़ानदान की एक फ़र्द ज़रूर है। मैं उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करती हूँ, मगर तुम इंसान के जानो माल के मुहाफिज हो, इसलिए मैं तुम्हारी हिफाजत भी करना चाहती हूँ। मेरी बात मान लेने में क्या हर्ज है? मैं तुमसे सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम सुबह तक अपने कमरे से बाहर ना निकलो। जुबैर शाह ने फिर उलझते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारी बात मान लूँ तो इसका मतलब ये होगा कि चंदेरी को एक मुजरिमा तस्लीम कर रहा हूँ। तुम भी कानून की जद में आओगी, क्योंकि तुमने बकौल तुम्हारे एक चुड़ैल को पनाह दे रखी है। बेशक वो इंसानी लहू की प्यासी है और मैंने उसे पनाह दे रखी है। हम दोनों कानून की जद में आते हैं, लेकिन तुम साबित कैसे करोगे कि हम दोनों मुजरिम हैं? क्या तुमने कोई ऐसी बात देखी है जो खिलाफ कानून हो? ये बात तो मैंने सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए कही है। जुबैर शाह सोच में पड़ गया।
واقعی وہ ثابت نہیں کر سکتا تھا کہ اس حویلی میں آدھی رات کے بعد خونی ڈرامہ کھیلا جاتا ہے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا، میں آج تمام رات جاگتا رہوں گا اور یہ دیکھوں گا کہ تم دونوں میں سے چڑیل کون ہے۔ کیا؟ بڑھیا نے چیخ کر کہا، تم مجھے چڑیل کہہ رہے ہو؟ کیا چندیری نے تم سے کہا ہے کہ میں چڑیل ہوں؟ وہ جھوٹی ہے، میں اس کا گلا دبا دوں گی۔ زبیر شاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اسے ایسی کوئی بات نہیں کہنی چاہیے تھی جس سے چندیری پر الزام آتا ہو۔ اس نے جلدی سے بات بناتے ہوئے کہا، میں نے یہ کب کہا ہے کہ چندیری تمہیں چڑیل کہتی ہے؟ یہ تو میں خود اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے تم بھی چڑیل نظر آتی ہو۔ وہ غصے سے جھلا کر ایک جھٹکے سے اس طرح اٹھی جیسے ابھی اس کی گردن دبوچ لے گی۔ زبیر شاہ بھی بڑی پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اتنی ہی پھرتی سے اس نے ریوالور نکال کر اسے نشانے پر رکھ لیا۔ ریوالور دیکھتے ہی وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گئی، پھر جبراً مسکراتی ہوئی بولی، میں قانون کا احترام کرتی ہوں، تمہیں شکایت کا موقع نہیں دینا چاہتی۔ وہ فوراً ہی گرم ہو جاتی تھی اور فوراً ہی نرم پڑ جاتی تھی۔ ریوالور دیکھتے ہی اس کے جبراً مسکرانے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ بہت مکار ہے۔ زبیر شاہ نے ریوالور کو اپنے سامنے میز پر رکھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، اگر تم قانون کا احترام کرتی ہو تو اس بات کا ثبوت پیش کرو کہ چندیری وہ نہیں ہے جو نظر آتی ہے۔ میں کسی ثبوت کے بغیر تمہاری بات تسلیم نہیں کروں گا۔ وہ ہچکچاتی ہوئی بولی، میں کیسے ثبوت پیش کروں؟ آدھی رات کے بعد وہ جس بھیانک روپ میں آتی ہے اسے تم دیکھ نہیں سکو گے، اور اگر دیکھنے کے لیے اس کا سامنا کرو گے تو پھر یہ حویلی تمہارا مدفن بن جائے گی۔ آج تک کوئی چشم دید گواہ اس حویلی سے باہر نہیں جا سکا۔ میں ان دھمکیوں میں آنے والا نہیں ہوں، غلط سمجھ رہے ہو۔ میں تمہیں خوفزدہ نہیں کرنا چاہتی۔ تمہیں چندیری کے اصل روپ کو سمجھنے کے لیے ذرا عقل سے کام لینا ہوگا۔ کیا تم نے چندیری کے دونوں ہاتھوں کو نہیں دیکھا؟ تم شاید میری بات کا یقین نہیں کرو گے، مگر یہی دونوں ہاتھ چانند کمار کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ ہاتھ ابھی اس لیے مفلوج ہیں کہ حویلی سے باہر جا کر اس قاتل نوجوان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ آدھی رات کے بعد جب وہ اپنے اصل روپ میں آئے گی تو وہ دونوں ہاتھ اسے واپس مل جائیں گے۔ زبیر شاہ بڑی گہری نظروں سے بوڑھی عورت کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ بڑی سنجیدگی سے یہ باتیں کہہ رہی تھی۔ زبیر شاہ نے کہا، تم کہتی ہو کہ مجھے ذرا عقل سے کام لینا چاہیے، مگر عقل ایسی باتیں تسلیم نہیں کرتی۔ پھر میں کیسے تسلیم کر لوں کہ وہ مفلوج ہاتھوں والی ایسی ظالم ہے کہ جیسا کہ تم لفظوں میں پیش کر رہی ہو؟ بوڑھی اپنی جگہ سے اٹھتی ہوئی بولی، ہاں تم میری بات کا یقین نہیں کرو گے۔ ایک حسین نوجوان عورت کے سامنے بوڑھی کھنڈر نما عورت کی باتیں بے وزن ہوتی ہیں۔ زبیر شاہ کھانا ختم کر چکا تھا۔ اپنے ریوالور کو تھام کر اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ وہ زبیر شاہ کو اس کے کمرے کی طرف لے جانا چاہتی تھی جو اس کے لیے مخصوص تھا۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بوڑھی عورت نے کہا، تمہارا کمرہ بہت محفوظ ہے، کھڑکیاں اور دروازے اندر سے بند ہو جاتی ہیں۔ کیا میں یقین کروں کہ تم میری بات پر عمل کرو گے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ چندیری کے متعلق ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو جبکہ تم اس سے بےحد محبت کرتی ہو۔ کیا تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ میں کسی طرح بھی قانونی ہیرا پھیری سے اسے گرفتار کر سکتا ہوں اور اسے اذیتیں پہنچا کر اصلیت معلوم کر سکتا ہوں؟ وہ ایک کمرے کے دروازے پر آ کر رک گئی، پھر اسے دیکھ کر مسکراتی ہوئی بولی، اسے اذیتیں پہنچانا تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ اتنی حسین اور نازک ہے کہ تم اسے صرف پھول کی طرح چھونا چاہو گے۔ یہ تمہارا کمرہ ہے، جاؤ آرام سے بستر پر لیٹ کر اپنے دل کو ٹٹولو کہ تم کسی حال میں بھی اس پر ظلم کرو گے یا اسے اپنی آغوش میں لینے کی تمنا کرو گے۔ زبیر شاہ نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، تم بھی یہاں سے جا کر اپنے دل کو ٹٹولو اور اپنے جھوٹ اور سچ کو سمجھو۔ ویسے میں سمجھ گیا ہوں کہ تم محض اپنی حسین پوتی کو مجھ سے دور رکھنے کے لیے اسے بھیانک روپ میں پیش کر رہی ہو۔ میں اناڑی نہیں ہوں جیسا کہ اب تم مجھے کہتی آئی ہو۔ یہ کہہ کر زبیر شاہ نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ بوڑھی عورت بند دروازے کو گھورنے لگی، پھر وہ بہت آہستگی سے زیر لب بڑبڑانے لگی، چراغ بجھنے سے پہلے بہت پھڑکتا ہے، اس اناڑی کی زبان بھی بند ہونے سے پہلے کینچی کی طرح تیزی سے چل رہی ہے، بہت جلد یہ زبان کی کینچی بند ہو جائے گی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ زبیر شاہ کمرے میں آ کر پہلے چاروں طرف نظریں دوڑانے لگا۔ کمرے کی کھڑکی اور دروازے اندر سے بند تھے، پھر بھی اس نے سوچا کہ سونے سے پہلے وہ کمرے کے در و دیوار اچھی طرح چیک کرے گا، مگر نیند ابھی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ابھی وہ بہت کچھ سوچنا چاہتا تھا۔ دادی اور پوتی کی باتوں نے اسے الجھا کر رکھ دیا تھا۔ اس کی باتوں کی روشنی میں یہ سمجھنا اور پرکھنا ضروری تھا کہ دونوں میں کون سچی ہے اور کون جھوٹی ہے۔ اس نے سگریٹ کیس اور لائٹر جیب سے نکال کر ایک تپائی پر رکھا
اور قریب ایک ایزی چیئر پر نیم دراز ہو گیا۔ پہلے اس نے چندیری کے متعلق سوچنا شروع کر دیا۔ اس کے متعلق سوچتی وہ تصور میں اپنے مفلوج ہاتھ لیے اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی شہد ٹپکانے والی رسیلی آواز، اس کی معصومیت، آنکھوں کو چکا چوند کر دینے والا حسن اور جاذب نظر بدن، سب کچھ ایسا تھا کہ اسے کسی پہلو بدحیت اور بدشکل چڑیل نہیں کہا جا سکتا تھا۔ پھر بچپن میں سنی ہوئی باتیں یاد آ گئیں کہ چڑیلیں خوبصورت عورت کے روپ میں نظر آتی ہیں۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ ٹخنوں کی طرف سے ان کے پنجے پیچھے کی طرف مڑے ہوتے ہیں، اور چندیری کے دونوں ہاتھ مفلوج تھے، اس طرح وہ پیچھے کی طرف بھی مڑ سکتے تھے۔ اس نے چشمے تصور میں اس کے دونوں ہاتھوں کو پیچھے کی طرف مڑے ہوئے دیکھا۔ اس کے باوجود وہ ایک ذرا سی یا بدصورت یا قابل نفرت نظر نہیں آئی، بلکہ بہت مجبور، معصوم اور ہمدردی کے قابل نظر آئی تھی۔ زبیر شاہ کو اس کی مخالفت میں صرف ایک پوائنٹ ملا، وہ یہ کہ چڑیل حسین عورت کے روپ میں سامنے آتی ہیں۔ اس نے اس نقطے کو محفوظ رکھا، پھر سگریٹ کیس سے ایک سگریٹ نکال کر اس بوڑھی عورت کے متعلق سوچنے لگا۔ سگریٹ اس کے ہونٹوں میں دبا ہوا تھا، لائٹر تپائی پر رکھا ہوا تھا، اور وہ بوڑھی عورت خیالوں میں اس کے سامنے چلی آئی تھی۔ اسے تصور میں دیکھتی اس کی بہت سی باتیں یاد آئیں۔ اسے یاد آیا کہ جب تک وہ چندیری کے سامنے تھی اور اسے کھانا کھلا رہی تھی، اس وقت وہ چندیری کی حمایت اور ہمدردی میں باتیں کر رہی تھی، اور اس سے دور ہوتے ہی بوڑھی نے چندیری کو چڑیل بنا دیا تھا۔ ایسی دو رخی باتیں تو کوئی چڑیل ہی کر سکتی ہے۔ اس طرح اس نے بوڑھی عورت کی مخالفت میں ایک پوائنٹ نوٹ کر لیا۔ پھر اس کے دماغ میں دوسرا خیال یہ آیا کہ چندیری حویلی کی چار دیواری میں محدود زندگی گزار رہی ہے۔ اس حویلی سے باہر کیا ہو رہا ہے وہ نہیں جانتی۔ وہ دو پراسرار ہاتھ باہر جو کچھ کر رہے تھے، ان کی کہانی بوڑھی عورت نے ہی سنائی تھی۔ ایسا سوچتے وقت خیالوں میں بیٹھی ہوئی بڑھیا کے دونوں ہاتھ نظر آئے۔ سگریٹ اس کے ہونٹوں میں دبا ہوا تھا۔ ایک ہاتھ نے آگے بڑھ کر لائٹر اٹھایا اور سگریٹ سلگا دیا۔ سگریٹ سلگانے کے بعد اس ہاتھ نے لائٹر کو تپائی پر رکھ دیا۔ وہ سوچ میں اس قدر گم ہو گیا تھا کہ سگریٹ کے کش لگاتے وقت سوچنے میں اور لطف آ رہا تھا۔ اس نے بڑھیا کے خلاف دوسرا پوائنٹ نوٹ کیا۔ پراسرار ہاتھوں کے بارے میں صرف بوڑھی ہی جانتی ہے، اور ایک نوجوان مرد کو اپنی حسین پوتی سے دور رکھنے کے لیے ان پراسرار ہاتھوں کو اس مفلوج کے ہاتھوں سے وابستہ کر رہی ہے۔ بڑھی ایسی باتیں کہہ کر صرف 12 بجے تک اپنی پوتی سے دور رکھنا چاہتی ہے، کیونکہ 12 بجے تک وہ محض ایک بوڑھی اور کمزور عورت ہے۔ 12 بجے کے بعد اپنا روپ لے لے گی۔ اچانک ہی سوچ کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ دیوار گر گھڑی نے 11 بجائے تھے۔ رات 2 حصوں میں تقسیم ہونے کے لیے 1 گھنٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ رات کے دوسرے حصے میں کیا ہونے والا ہے اس کے متعلق وہ زیادہ نہ سوچ سکا۔ اچانک اسے ایک خیال آیا کہ وہ سگریٹ کے کش لگا رہا ہے۔ اس نے چونک کر لائٹر کی طرف دیکھا جو تپائی پر رکھا ہوا تھا، پھر سگریٹ کو انگلیوں میں لے کر دیکھنے لگا۔ میں نے سگریٹ کب سلگایا؟ مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں نے کب سگریٹ سلگایا تھا۔ وہ پریشان ہو کر سوچنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس نے کس وقت لائٹر اٹھایا اور سگریٹ سلگایا۔ وہ چاروں طرف وحشت زدہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس کی دانست میں یہ احمقانہ خیال تھا کہ بند کمرے میں آ کر کسی نے اس کا سگریٹ سلگایا ہو۔ اگر کوئی آتا تو ضرور اس کی موجودگی سے چونک جاتا۔ پھر اس نے دل ہی دل میں کہا، نان سینس، میں خواہ الجھ جاتا ہوں۔ اپنا سگریٹ میں نے ہی سلگایا ہے۔ بعض اوقات انسان سوچ میں اتنا محو ہو جاتا ہے کہ اسے محویت میں اسے ضمنی حرکتیں یاد نہیں رہتی۔ میں بھی سوچ میں اس قدر گم ہو گیا تھا کہ بے خیالی میں سگریٹ سلگانے کے بعد اپنے اس عمل کو بھول گیا۔ گھڑی کی ٹن نے میری سوچ میں گڑبڑ پیدا کر دی۔ ہاں، میں کیا سوچ رہا تھا؟ وہ پھر دادی اور پوتی کے متعلق سوچنے لگا۔ اس کے دونوں بازو اس کے سامنے تھے۔ جب وہ ایک ساتھ سامنے آئیں تو اسے یاد آیا کہ دونوں ہی اس کی حفاظت کرنا چاہتی ہیں۔ دونوں نے ہی یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ رات کو اپنے کمرے سے باہر نہ نکلے۔ یہ چکر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جب وہ دونوں ہی اس کی حفاظت کرنا چاہتی تھیں تو پھر خطرہ کس سے تھا؟ وہ پریشان ہو کر اپنا سر کھجانے لگا۔ تب یہ بات سمجھ میں آئی کہ کمرے کے اندر بھی وہ محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اس کی انگلیوں میں سلگتا ہوا سگریٹ بھی سمجھا رہا تھا۔ اس نے جھلا کر سگریٹ فرش پر پھینک دیا اور جوتے سے مسلنے لگا۔ اس کے بعد وہ دروازے اور کھڑکیوں کے پاس جا کر ان کی مضبوطی کو آزمانے لگا۔ پھر وہ دیواروں پر ہاتھ مار مار کر 4 دیواری کے چکر لگانے لگا۔ جس طرف پلنگ بچھا ہوا تھا اس کی پچھلی دیوار کے ایک طرف ایک اونچے سے لکڑی کے سٹینڈ پر پھولوں سے بھرا گلدان رکھا ہوا تھا۔ دیوار اور پلنگ کے درمیان سے گزرنے کے لیے اس نے فلاور سٹینڈ کو ایک طرف ہٹایا تو اچانک ہی ہلکی سی سرسراہٹ سنائی دی۔ پلنگ کے پیچھے دیوار آہستہ آہستہ سرک رہی تھی۔
وہ چند لمحوں تک دم بخود کھڑا رہا اور دیوار کے اس پار اندھیرے میں دیکھتا رہا جہاں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کچھ نظر نہ آنے کے باوجود اس کے خیالات اسے دور تک پہنچا رہے تھے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی تھی کہ اسے کمرے سے باہر نکلنے کے لیے کیوں منع کیا گیا تھا۔ دونوں نے اسے کمرے میں رہنے کے لیے کہا تھا، مگر دونوں کے مشوروں میں ذرا فرق تھا۔ چندیری نے اسے کہا تھا کہ وہ صرف 3 بجے تک وہاں رہے۔ 3 بجے کے بعد چندیری نے اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ 3 بجے تک اس کا محبوب جاگتا رہے گا، اور جب تک جاگتا رہے گا تو خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار بھی رہے گا۔ اس کمرے میں کوئی خطرہ کس چور دروازے سے آئے گا شاید وہ بھی نہیں جانتی تھی۔ اگر اسے چور دروازے کا علم ہوتا تو یہ بھی بتا دیتی۔ اس کا یہی احسان کیا کم تھا کہ اس نے 3 بجے تک جاگ کر دوسرے لفظوں میں محتاط رہنے کا مشورہ دیا تھا۔ اور وہ بڑھیا زبیر شاہ پھر دانت پیسنے لگا۔ اس بڑھیا نے میرے لیے اس کمرے کا انتخاب صرف اس وجہ سے کیا تھا کہ وہ روپ بدلنے کے بعد اسی چور دروازے سے آنا چاہتی تھی۔ اس چور دروازے کا یہ تاریک راستہ کہاں تک گیا ہے اور وہ کہاں سے روپ بدل کر آئے گی؟ میں اسی جگہ اس کا خاتمہ کر سکتا ہوں۔ یہ سوچ کر اس نے ہولسٹر سے ریوالور نکال لیا۔ تپائی کے پاس آ کر اس نے سگریٹ کیس اور لائٹر کو جیب میں رکھا، بائیں ہاتھ سے شمعدان اٹھایا اور دائیں ہاتھ سے ریوالور تھام کر چور دروازے کے پاس پہنچ گیا۔ آگے جو چور راستہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا ذرا دور تک روشن ہو گیا۔ اس کے آگے بدستور تاریکی تھی اور تنگ راہداری کے دونوں طرف سیاہ پتھریلی دیواریں تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ تاریکی اپنے سیاہ دانت نکالے اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ چلتے وقت اس نے محسوس کیا کہ وہ راہداری نشیب کی طرف جا رہی ہے۔ شاید وہ حویلی کے تہ خانے میں اتر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا اندازہ درست نکلا۔ شمع کی روشنی نے اسے راستہ دکھاتے دکھاتے ایک بڑے دروازے تک پہنچا دیا۔ دروازے کے پٹ لگے ہوئے تھے لیکن دوسری طرف سے بند نہیں تھے، اور صاف پتہ چل رہا تھا کہ دروازے کی دوسری طرف اندھیرا نہیں ہے، وہاں بھی شمع روشن ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی شمع بجھا دی، پھر اس نے شمعدان دروازے کے فرش پر چپکے سے رکھ دیا۔ اس کے بعد دروازے سے کان لگا کر سننے لگا۔ اندر سے باتیں کرنے کی دھیمی دھیمی آوازیں آ رہی تھیں۔ کبھی ایک مردانہ بھاری آواز سنائی دیتی اور کبھی زنانہ۔ آواز کی سرگوشیاں بھی دوسرے دروازے سے ٹکراتی تھیں۔ وہ کیا باتیں کر رہے تھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ الفاظ واضح نہیں تھے، مگر اس نے زنانہ آواز کو پہچان لیا تھا۔ وہ بڑھیا کی آواز تھی۔ اس آواز کو پہچانتے ہی وہ غصے سے دانت پیسنے لگا۔ ریوالور اس کی مضبوط گرفت میں تھا۔ اب اس نے ٹریگر پر انگلی رکھ دی اور دوسرے ہاتھ سے دروازے کو بڑی آستگی سے کھولنے لگا، مگر دروازہ بہت مضبوط اور بھاری تھا۔ ہاتھ کا دباؤ پڑتے ہی وہ صرف ذرا سا کھلا تھا، لیکن کھلنے کی آواز رات کے سناٹے میں گونج گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ اس آواز سے بڑھیا محتاط ہو گئی ہوگی۔ اس خیال سے اس نے دروازے پر ایک زوردار لات ماری۔ دروازہ ایک دھڑاکے سے کھل گیا۔ اسی وقت وہ بڑھیا بھاگتی ہوئی دوسرے دروازے سے باہر نکل گئی۔ دروازے سے باہر نکلتے ہی دروازہ آپ ہی آپ بند ہو گیا اور اس دروازے کے سامنے ایک قداور نوجوان تن کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے کھڑے ہونے کا انداز زبیر شاہ کو للکار رہا تھا کہ اسے بڑھیا کا تعاقب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کون ہو تم؟ زبیر شاہ نے اسے ریوالور کی زد پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ میں وہی قاتل ہوں جسے تم گرفتار کرنے آئے ہو، اس نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو تمہارا ہی نام چانن کمار ہے؟ ہاں، میرا نام چانن کمار ہے۔ یہ ریوالور جیب میں رکھ لو، کیونکہ میری حفاظت ایک ایسی نادیدہ قوت کر رہی ہے کہ اس کے سامنے تمہارا یہ ریوالور کسی کام نہیں آئے گا۔ میں کسی نادیدہ قوت سے نہیں ڈرتا ہوں، بھلا اسی میں ہے کہ تم خود کو قانون کے حوالے کر دو، ورنہ میں تمہاری لاش کو یہاں سے گھسیٹتے ہوئے لے جاؤں گا، زبیر شاہ نے سخت لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر چانن کمار کہے لگانے لگا۔ زبیر شاہ نے گرجتے ہوئے کہا، میں 3 تک گنتا ہوں، گنتی ختم ہوتے ہی میں تمہاری ٹانگوں پر گولی چلا دوں گا، پھر تم بھاگنے کے قابل نہیں رہو گے۔ 1 2 3۔ اس کے بعد زبیر شاہ نے گولی چلا دی، مگر اس کا نشانہ خطا ہو گیا۔ اس کے ریوالور والے ہاتھ کی کلائی استخوانی پنجے میں آ گئی تھی۔ اگر کوئی مقابلے میں آ کر اس کی کلائی پکڑتا تو یقیناً اس پر جوابی حملہ کرتا، مگر جس استخوانی ہاتھ کو وہ محض قصے کہانی کی بات سمجھ رہا تھا، سچ مچ خود کو اس کی گرفت میں دیکھتے ہی اس کے ہاتھ سے ریوالور چھوٹ گیا۔ اس استخوانی ہاتھ نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، صرف اس ریوالور کو فرش سے اٹھا کر ایک طرف ہٹ گیا تھا۔ زبیر شاہ بوکھلا کر اس ہاتھ کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ آگے بڑھ کر اس ریوالور کو چھین لیتا۔ اسی وقت چانن کمار نے اس پر چھلانگ لگائی اور اس پر گھونسے برساتا ہوا ایک طرف لے گیا۔
थोड़ी देर तो जुबैर शाह की समझ में नहीं आया था कि उसके साथ क्या हो रहा है। मुतवातर घूंसे खाने के बाद उसे होश आया कि उसके मुकाबले पर एक जिंदा इंसान है। तो फिर चानन कुमार की शामत आ गई। जब उसके मुंह और नाक पर घूंसे पड़ने लगे तो वो बार बार घबराकर इस्ताख्वानी हाथों की तरफ देखने लगा। वो उसे मदद की तवक्को कर रहा था। वो हाथ कुछ देर रुके रहे, फिर एक हाथ ने आगे बढ़कर जुबैर शाह के मुंह पर तमाचा रसीद किया। वो लड़खड़ा कर पीछे चला गया। चानन कुमार को शय मिली तो वो फिर उस पर हमला करने लगा। जुबैर शाह ने पहले 2-4 घूंसे खाते हुए इस्ताख्वानी हाथ की तरफ देखा, जो अपनी जगह वापस चला गया था। जैसे ही वो दूर हुआ, उसने फिर चानन कुमार की पिटाई शुरू कर दी। चानन कुमार की आंखों के सामने फिर तारे नाचने लगे। उसकी नाक और बाँछों से खून रिसने लगा। वो चकराकर फर्श पर गिरने वाला था कि उसी वक्त इस्ताख्वानी हाथ ने रिवॉल्वर के दस्ते से जुबैर शाह के सर पर एक जोरदार ज़रब लगाई। जुबैर शाह के हलक से कराह निकली। फिर वो दोनों हाथों से सर को थामकर फर्श पर बैठता चला गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। वो होशो हवास से बेगाना होता जा रहा था। उसने आखिरी बार आंखें फाड़ फाड़ कर अपने दुश्मनों को देखने की कोशिश की। वो ऐसी हालत में भी दुश्मन से मुकाबले पर कमज़ोर नहीं रहना चाहता था, लेकिन उसकी क़ुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई। वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसके दिमाग में खटखट की आवाज़ें गूंज रही थी। उसने सर को झटक कर उस आवाज़ को समझने की कोशिश की तो पता चला कि कोई दरवाजे को पीट रहा है। उसने फ़ौरन ही आंखें खोल दी। वो उसी कमरे में था जहां उसने चोर दरवाज़ा दरियाफ्त किया था। उस वक्त वो बिस्तर से उठने लगा तो सर के पिछले हिस्से से टीसें उठने लगी। उसने दोनों हाथों से सर को थाम लिया। दरवाजे को अब तक कोई पीट रहा था। उसने दरवाजे की जानिब देखा। उसे खोलने का ख्याल आया तो सबसे पहले रिवॉल्वर का भी ख्याल आया। फिर ये देखकर उसकी हैरत की इंतहा न रही कि रिवॉल्वर उसके होल्स्टर में मौजूद था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ कैसी दुश्मनी की गई है। वह इस्ताख्वानी हाथ उसकी जान भी ले सकता था, लेकिन उस हाथ ने उसकी जान लेने की बजाय उसका रिवॉल्वर वापस कर दिया था और उसे भी कमरे में वापस पहुंचा दिया गया था। उसने रिवॉल्वर निकालकर चेक किया। उसमें 5 गोलियां मौजूद थी। एक गोली वो तहखाने में चला चुका था। इस बार उसने बड़े अज़म से सोचा कि अब वो इस्ताख्वानी हाथ उसे खौफज़दा नहीं कर सकेगा। अब अगर उसने कलाई पकड़ी तो वो भी उसकी कलाई पकड़कर मरोड़ देगा। मुर्दा हाथ जिंदा इंसान के हौसलों से ज़्यादा मुस्तहकम नहीं होते। अभी वो दरवाज़ा खोलकर बाहर जाएगा और सबसे पहले उस बुढ़िया का गला दबोचेगा। उसने रिवॉल्वर को मजबूती से थाम लिया, फिर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए पूछा, कौन है? उसके जवाब में ऊँ की आवाज़ सुनाई दी। उसने आवाज़ की नज़ाकत से अंदाज़ा लगा लिया कि दरवाजे के दूसरी तरफ चंदेरी है। उसकी ऊँ से पता चल रहा था कि किसी ने उसके मुंह को दबा रखा है। शायद वो इतनी देर से जुबैर शाह को मदद के लिए पुकार रही थी। वो दौड़ता हुआ दरवाजे के पास आया, फिर फौरन ही कुंडी खोलकर दरवाजे को धकेला। वो खतरा पाते ही गोली चलाने के लिए तैयार था, मगर बाहर कोई खतरा नहीं था। खुले हुए दरवाजे के सामने चंदेरी तन्हा खड़ी थी। उसके दोनों मफलूज हाथ बदन के अतराफ झूल रहे थे और वो दूध से भरा हुआ जग दांतों से पकड़े हुए थी और शायद पाँव की ठोकर से दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। जुबैर शाह ने दूध से भरा जग अपने हाथ में ले लिया। तब वो परेशान होकर बोली, सुबह हो चुकी है। मैं 3 बजे से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। जब तुम वादे के मुताबिक नहीं आए तो मैं परेशान हो गई। पहले मैं दादी अम्मा के कमरे की तरफ गई। उनका कमरा अंदर से बंद है। मुझे इत्मीनान हो गया कि वो सो रही हैं। फिर मैं किचन में जाकर तुम्हारे लिए दूध ले आई हूँ। जुबैर शाह ने बहुत महबूबाना अदाओं के मुतालिक पढ़ा और सुना था, लेकिन दांतों से दूध का जग पकड़कर लाने वाली महबूबाना अदा पहली बार देखी थी। वो उसके साथ बातें करता हुआ कमरे के अंदर आया। चंदेरी पलंग के सिरे पर बैठकर वाक़या सुन रही थी जो जुबैर शाह पर गुजर चुका था। उसके दोनों मफलूज हाथ उसके जानुओं पर रखे हुए थे और वो ऐसी सहमी हुई निगाहों से देख रही थी जैसे वो हादसा जुबैर शाह के साथ नहीं बल्कि उसके साथ पेश आया हो। जुबैर शाह ने महसूस किया कि उसकी आंखें भीग रही हैं। वो इंतज़ार करता रहा कि उसकी आंख से आंसू टपके तो आगे बढ़कर उन लरसते हुए मोतियों को अपने रुमाल में जज़्ब कर ले। इस तरह से छूने का बहाना मिल जाता। जब से वो यहाँ आया था उसे किसी बहाने चंदेरी को छूने का मौका नहीं मिल रहा था। फूल की नाजुक पत्ती को या रेशम की चिकनाहट को बेख्तियार हाथ बढ़ाकर छूने के लिए दिल मचलता है, लेकिन चंदेरी की शख्सियत में कुछ अजीब सी बात थी। उसका सांस लेता हुआ बदन उसे पुकारता ज़रूर था, मगर उसके चेहरे पर इतनी मासूमियत थी कि किसी अहदो पैमा के बगैर या उसकी रजामंदी के बगैर उसे छूने की जुर्रत नहीं होती थी। उसकी आंखें भीगी हुई नजर आईं। जुबैर शाह की ख्वाहिश पूरी करने के लिए आंखों से कतरा भी बाहर न आया। वो आंसुओं से भीगी हुई आवाज़ में बोली, मैं कितनी मजबूर और बेबस हूँ कि तुम्हारे सर पर चोट आई है और मैं अपने हाथों से तुम्हारी मरहम पट्टी तक नहीं कर सकती।
ہم پولیس والے آئے دن ایسے زخم کھاتے ہیں، آج پہلی بار تمہاری جیسی حسین لڑکی نے میرے زخم پر مرہم رکھنے کی بات کی ہے۔ واقعی یہ افسوس کی بات ہے کہ تم ہاتھ بڑھا کر مجھے چھو نہیں سکتی، لیکن میری خواہش ہے کہ میں آگے بڑھ کر تمہیں چھو لوں، تمہیں اپنے سینے سے لگا کر اپنے دل کی دھڑکنوں کو سکون پہنچاؤں۔ زبیر شاہ نے محبت سے کہا اور وہ شرم سے دوہری ہو گئی۔ پھر آہستگی سے التجا میں اس لہجے میں بولی، زبیر صاحب آپ ایسی باتیں نہ کریں، یہاں اب تک کتنے ہی نوجوان مسافر آ چکے ہیں، لیکن میں نے کسی کو موقع نہیں دیا کہ وہ مجھے ہاتھ لگا سکے۔ میں نے اپنے آپ کو صرف اس ہستی کے لیے سنبھال رکھا ہے جو میرا شوہر ہوگا اور جو میرے جسم و جاں کا مالک ہوگا۔ زبیر شاہ نے کہا، تمہارے یہ پاکیزہ خیالات سن کر مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ میں نے بھی ایک ہی شریف زادے کے انتظار میں اب تک شادی نہیں کی ہے، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، وہ سر جھکا کر آہستگی سے بولی، میں برسوں سے یہ خواب دیکھتی آ رہی ہوں، مگر اب تک اس خواب کی تعبیر نہیں ملی۔ تم یقین کرو میں تمہارے خوابوں کی تعبیر بن کر آیا ہوں، میں تمہیں یہاں سے اپنی دلہن بنا کر لے جاؤں گا۔ جب تک دادی اماں زندہ ہیں یہ ممکن نہیں ہے، اس نے افسردگی سے کہا، اور زبیر شاہ اس کی یہ بات سن کر تیش سے بولا، میں اس کا گلا گھونٹ دوں گا۔ وہ تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گی۔ کیسے ہاتھ نہیں آئے گی؟ ابھی وہ اپنے کمرے میں سو رہی ہے، کیا میں وہاں پہنچ کر اس کا کام تمام نہیں کر سکتا؟ نہیں، اس کمرے میں کھڑکیاں اور دروازے بہت مضبوط ہیں، تم انہیں توڑنے کی کوشش کرو گے تو وہ نیند سے بیدار ہو جائیں گی۔ پھر تم بتاؤ کہ ہم کس طرح اسے راستے سے ہٹا سکتے ہیں؟ تم ان سے نفرت کرنے کے بجائے محبت سے پیش آ کر انہیں ختم کر سکتے ہو۔ جب وہ سو کر اٹھیں تو ان سے ہنس کر بول کر باتیں کرو اور ان سے درخواست کرو کہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے میرے سامنے تمہیں چڑیل کہا ہے، پھر وہ کس طرح مجھے تم سے شادی کرنے کی اجازت دے گی؟ تم ان کی چال بازیوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہاں جو بھی مسافر رات گزارنے کے لیے آتا ہے وہ اس کے سامنے مجھے چڑیل کہتی ہیں۔ تم سے بھی یہی کہا، کیا تم نے یقین کر لیا؟ تمہیں دیکھ کر کوئی بھی ان کی بات پر یقین نہیں کر سکتا، البتہ ایک ہلکا سا تجسس پیدا ہوتا ہے کہ ایک دادی اپنی پوتی کے متعلق ایسی باتیں کیوں کرتی ہے۔ دراصل وہ لوگوں کو الجھن میں مبتلا کر کے رکھتی ہے۔ ایک تو وہ خود چڑیل نظر آتی ہے، لوگ اس کے متعلق بھی سوچتے ہیں اور میرے بارے میں الجھن میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ میری خوبصورتی کو چارہ بنا کر پیش کرتی ہے۔ وہ جانتی ہیں کہ نوجوان ضدی اور جذباتی ہوتے ہیں، مجھ جیسے حسین مجسمے کو حاصل کرنے کے لیے وہ ایک دو راتیں یہاں گزاریں گے اور اس کی خوراک بن جائیں گے۔ پھر تو وہ میرے لیے بھی یہی چاہے گی کہ میں ایک دو راتیں یہاں گزاروں۔ اس کے لیے وہ تم سے شادی کرانے کا جھوٹا وعدہ بھی کر سکتی ہے۔ نہیں، جب شادی کی بات آئے گی تو وہ تم سے فریب نہیں کرے گی اور نہ ہی تمہیں نقصان پہنچائے گی، کیونکہ تم اس کے ہونے والے داماد ہوگے۔ اگر ایسی بات ہے تو مجھ سے پہلے بھی یہاں ٹھہرنے والے نوجوان مسافروں نے بڑھیا کے سامنے تم سے شادی کی درخواست کی ہوگی، پھر اس نے انہیں داماد کیوں نہیں بنایا؟ اس لیے کہ اس سے پہلے میں خود شادی سے انکار کرتی رہی ہوں، اور تمہاری شریک حیات بننے سے پہلے بھی میں ایک شرط پیش کروں گی۔ وہ کیا شرط ہے؟ چندیری کچھ لمحوں تک شرماتی رہی، پھر ہچکچاتی ہوئی بولی، شادی کے بعد میں کسی بچے کی ماں نہیں بنوں گی، یعنی ہم شادی کی پہلی رات سے ہی خاندانی منصوبہ بندی پر عمل کریں گے۔ ہاں میں یہی چاہتی ہوں۔ لیکن کیوں؟ اس کی کوئی خاص وجہ؟ ہاں، دادی اماں کہتی ہیں کہ میرے بطن سے جو پہلی لڑکی پیدا ہوگی وہ میں ان کے حوالے کر دوں۔ کیا وہ میری بیٹی سے دشمنی کرے گی؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے، وہ میری طرح میری بیٹی کی بھی بہت محبت سے پرورش کریں گی۔ وہ سمجھتی ہیں کہ میری طرح میری بیٹی بھی بے حد حسین ہوگی، پھر وہ مسافروں کو پھانسنے کے لیے میری بیٹی کے حسن و شباب کو چارہ بنائیں گی۔ اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ شادی کے بعد ہماری کوئی اولاد نہ ہو۔ ایسا کب تک ہوگا؟ کیا ہم تمام عمر بے اولاد رہیں گے؟ مجبوری ہے، دادی اماں کو بڑی آسانی سے اور سہولت سے ختم کرنے کے لیے ہمیں یہی کرنا ہوگا۔ وہ باہر سے کسی لڑکی کو اٹھا کر اپنا اعلی کار بنانے کے لیے نہیں لائیں گی، بلکہ صرف اپنے خون پر اعتماد ہے۔ ان کا یہ اعتماد درست ہے، کیونکہ میں خونی رشتے کے تحت اب تک خاموشی رہی ہوں۔ یہاں کتنے ہی نوجوان آئے اور مجھ پر دل و جان سے عاشق ہوتے رہے، لیکن میں نے صرف تمہارے سامنے دادی اماں کی اصلیت بیان کی ہے۔ اگر تمہیں اولاد کی خواہش ہے تو میرا خیال چھوڑ دو اور یہاں سے چلے جاؤ، اور یہ خیال دل سے نکال دو کہ تم کسی بھی طرح دادی اماں کو نقصان پہنچا سکو گے یا انہیں قانونی گرفت میں لے آؤ گے۔ تمہیں ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملے گا، چندیری نے کہا، اور پھر وہ کچھ لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ زبیر شاہ کچھ سوچنے لگا۔ سوچنے اور غور کرنے کے لیے بہت سی باتیں تھیں۔ وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ اس بوڑھی چڑیل کو قانونی گرفت میں لانے کے لیے کوئی ثبوت نہیں حاصل کر سکے گا۔ فی الحال یہی دانش مندی نظر آ رہی تھی کہ وہ چندیری کو اس بوڑھی چڑیل کی گرفت سے نکال کر اپنے ساتھ لے جائے اور پھر اس سے شادی کر لے اور اس بڑھیا کو
حسین اعلی کار سے محروم کر دے۔ وہ اسی انتظار میں اپنا بڑھاپا گزار دے گی کہ چندیری کی بیٹی ہوگی تو اسے مزید شکار کھیلنے کے لیے ایک حسین اعلی کار مل جائے گا۔ کچھ دیر مزید سوچتے رہنے کے بعد اس نے گہری سانس لے کر کہا، چندیری میں تم سے محبت کرتا ہوں، صرف تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں اولاد کی خواہش نہیں کروں گا اور تمہیں اس ویران حویلی سے دلہن بنا کر لے جاؤں گا، مگر تمہیں دلہن بنانے سے پہلے کچھ اور معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ جو کچھ میں جانتی ہوں تمہیں ضرور بتاؤں گی۔ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے؟ شادی کرنے کے لیے ایک دوسرے کے خاندانی حالات سے واقف ہونا بہت ضروری ہے۔ میں اپنے دوستوں اور عزیزوں کو کیا بتاؤں گا کہ میری دلہن کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ 2 سال پہلے ایک ملازمہ رکھی گئی، وہ میری دوست بن گئی۔ اس دوست کی مدد سے میں اس حویلی میں موجود لائبریری سے کتابیں وغیرہ منگوا کر پڑھتی تھی۔ پھر ایک دن میری دوست نے مجھے ایک ڈائری دکھائی جو دادا جان کی تھی۔ میں نے اپنی اس دوست کی مدد سے وہ ڈائری بھی پڑھ لی، لیکن دادی اماں کو میری اس سے دوستی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ چنانچہ ایک دن دادی اماں نے اسے اس طرح ڈرایا کہ وہ اس دن کے بعد سے آج تک حویلی نہیں آئی، نہ ہی اس کے بعد کوئی ملازم یہاں رکھا گیا۔ بڑی خطرناک ہے وہ بوڑھی چڑیل۔ لیکن تم یہ بتاؤ کہ کیا میں وہ ڈائری پڑھ سکتا ہوں؟ زبیر شاہ نے کہا۔ چلو، چندیری نے کہا، اور زبیر شاہ چندیری کی رہنمائی میں چل پڑا۔ چندیری اسے ایک کمرے میں لے گئی اور الماری کی دراز کھولنے کے لیے کہا جس میں ایک ڈائری پڑی ہوئی تھی۔ چندیری کے اشارے پر زبیر شاہ نے وہ ڈائری اس جگہ سے نکال لی۔ پھر دونوں واپس اسی کمرے میں آ گئے تھے۔ چندیری نے کہا، تم آرام سے یہ پڑھو، میں کچھ دیر تک آتی ہوں۔ ٹھیک ہے، زبیر شاہ نے کہا۔ پھر چندیری چلی گئی اور وہ ایک آرام کرسی پر دراز ہو گیا۔ اس نے ڈائری کھول لی۔ پہلے صفحے پر نواب شیر زمان کا نام لکھا تھا۔ اندر کی تفصیل سے معلوم ہوا کہ اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی۔ شیر زمان نے جنگ آزادی کے وقت انگریزوں کا ساتھ دیا تھا، اس لیے فرنگی آقاؤں نے خوش ہو کر سندیلی کے کنارے ایک بہت بڑی جاگیر انعام کے طور پر نواب شیر کو دی تھی۔ اس وقت اس جاگیر میں ایک حویلی تعمیر کی گئی تھی۔ حویلی تعمیر کرانے کے بعد نواب شیر زمان ایک بہت ہی خوبصورت دلہن بیاہ کر لائے جس کا نام سنگیتا تھا۔ سنگیتا کے حسن کا چرچا دور دور تک تھا۔ نواب صاحب اسے 7 پردوں میں چھپا کر رکھتے تھے کہ کہیں کسی کی میلی نگاہ اس پر نہ پڑ جائے۔ پھر شادی کے 2 سال بعد سنگیتا نے ایک بیٹے کو جنم دیا جس کا نام اکبر زمان رکھا گیا۔ ڈائری میں آگے نواب صاحب نے لکھا تھا کہ ان کا بیٹا بڑا ہوا تو انہوں نے اچھی تعلیم کے حصول کے لیے اسے بورڈنگ اسکول میں داخل کروا دیا۔ پھر ایک دن انہیں اپنی بیوی پر شک ہو گیا۔ انہوں نے مختلف طریقوں سے اس کی نگرانی کی تو پتہ چلا کہ وہ حویلی کے خوبرو ملازم کے عشق میں مبتلا ہے۔ نواب صاحب نے ملازم کو بڑی ہوشیاری سے غائب کروا دیا اور بیوی کو قید کروا دیا۔ پھر لوگوں میں مشہور کرا دیا کہ ان کی بیوی بے وفائی کر کے ایک ملازم کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ انہوں نے شدید غصے کے عالم میں اپنی بیوی کے دونوں ہاتھ تیزاب میں ڈال کر ضائع کر دیے۔ پھر سنگیتا جاں بر نہ ہو سکی اور قید خانے میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گئی۔ زبیر شاہ ڈائری کی ورق گردانی کر رہا تھا۔ ورق کے ساتھ ساتھ وقت بھی کروٹیں بدل رہا تھا۔ نواب شیر زمان کا بیٹا اکبر زمان جوان ہو چکا تھا، اس کی شادی ہو چکی تھی۔ پھر نواب صاحب کی بہو نے ایک خوبصورت بیٹی کو جنم دیا۔ ان کی ننھی سی پوتی کا حسن ہر اعتبار سے مکمل تھا، لیکن اس کے دونوں ہاتھ کوہنیوں سے لے کر انگلیوں تک مفلوج تھے۔ اپنی پوتی کے دونوں ہاتھوں کو دیکھ کر نواب صاحب کو سنگیتا کے ہاتھ یاد آ گئے۔ ان کی بہو نے جب اپنی بیٹی کے مفلوج ہاتھوں کو دیکھا تو صدمے سے رونے لگی۔ اس نے روتے روتے بتایا کہ جب وہ حاملہ تھی تو اسے اکثر وہ ہاتھ نظر آتے تھے اور کسی عورت کی آواز سنائی دیتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میرے ہاتھ تیرے بڑوں کی زیادتی کی وجہ سے جاتے رہے۔ اگر تیری بیٹی ہوئی تو اس کے ہاتھ بھی مفلوج ہوں گے اور تیری بیٹی کو میں اپنے پاس رکھوں گی۔ نواب صاحب نے خود کو ان دونوں کا مجرم گردانتے ہوئے اپنے بیٹے کو ساری حقیقت بتا دی۔ اس کے بعد ڈائری ختم ہو گئی۔ زبیر شاہ نے اخذ کیا کہ بیٹے نے ضرور باپ سے بدلہ لیا ہوگا۔ پھر اکبر زمان اور اس کی بیوی کا کیا ہوا؟ لیکن اس ڈائری سے یہ تصدیق ہوئی تھی کہ بوڑھی دادی چڑیل ہے اور یہ اس کی پوتی چندیری ہے جو نواب شیر زمان کی اصلی وارث ہے۔ زبیر شاہ کو ایک اور حقیقت پتہ چلی کہ چندیری تو بہت بڑی جائیداد کی مالک ہے۔ بہرحال زبیر شاہ ڈائری بند کر کے سگریٹ سلگانے لگا۔ اسی دوران چندیری آ گئی اور زبیر شاہ کو مخاطب کر کے کہا، تم نے ڈائری پڑھ لی ہوگی، اس کے بعد کے واقعات مجھ سے سن لو۔ میرے باپ نے میرے دادا کو اپنے ہاتھوں سے مار دیا تھا، لیکن پھر میرے والد میرے غم میں گھل گھل کر مر گئے۔ پھر جب میں 10 سال کی تھی تو میری زندگی میں ایک زبردست تبدیلی آئی۔ وہ کیا؟ زبیر شاہ نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ ایک دن حویلی میں ایک نہایت ہی حسین عورت آئی۔ وہ امی کے سامنے اپنا دھوڑا رونے لگی کہ وہ بیوہ ہے اور دنیا والے اس کے حسن اور جوانی کو ہوس کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اتنی بڑی دنیا میں کہیں بھی عزت و آبرو سے زندگی گزارنے کو جگہ نہیں ہے۔ امی نے اس پر ترس کھا کر اسے حویلی میں پناہ دے دی۔
وہ عورت میرا بڑا خیال رکھنے لگی۔ وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے نہلاتی، کپڑے پہناتی تھی۔ اس عورت کے آنے کے بعد ایک دن مجھے محسوس ہوا جیسے میرے ہاتھ حرکت کر رہے ہیں۔ پہلے تو میں نے اسے وہم سمجھا، لیکن پھر میں نے باقاعدہ محسوس کیا کہ کبھی میرے دونوں ہاتھوں میں جان آ جاتی ہے اور کبھی یہ پہلے جیسے ہو جاتے ہیں۔ میں نے امی سے کہا تو انہوں نے بھی مختلف وقتوں میں میرا جائزہ لیا اور حیران رہ گئی، لیکن میرے ہاتھوں کی حرکت کا مستقل علاج دریافت نہ ہو سکا۔ وقت گزرتا رہا اور میں 15 سال کی ہو گئی۔ پھر ایک اور انکشاف ہوا۔ ایک رات امی نے مجھے سوتے سے جگایا اور مجھ سے کہا کہ دوا کی شیشی نہیں مل رہی۔ میں نے دوا ڈھونڈ کر انہیں کھلا دی۔ امی نے ملازموں کو آواز دی، لیکن وہ سو رہی تھی۔ امی اٹھ کر اس کے پاس گئیں اور اس کا ہاتھ پکڑ کر ہلایا، لیکن وہ بالکل بے حس و حرکت تھا۔ امی اس کے قریب گئیں اور ہاتھ کو چھو کر دیکھا۔ اس وقت بوڑھی کا ہاتھ مردہ تھا۔ پھر امی میرے پاس آئی اور میرے ہاتھوں کو ہلا جلا کر دیکھا، وہ بالکل حرکت میں تھے۔ امی نے مجھے وہیں چھوڑا اور ایک خنجر لے کر ملازمہ کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ میں ان کے پیچھے چل دی۔ میں نے دیکھا کہ امی نے اس عورت کو مارنے کے لیے خنجر بلند کیا ہے، لیکن اسی وقت میرے ہاتھ نے حرکت کی اور امی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ امی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ اسے کیوں ہلاک کرنا چاہتی ہیں؟ چندیری، یہ کوئی پراسرار روح ہے۔ اگر یہ مر گئی تو شاید تیرے ہاتھ واپس آ جائیں۔ میں نے ابھی ابھی محسوس کیا ہے کہ اس کے ہاتھ بے حرکت ہیں۔ یہی عورت شاید تمہارے باپ کے خواب میں آتی تھی۔ تیری بیٹی میری، اس کے ہاتھ بھی میرے۔ میں اس عورت کو مار دوں گی تو تیرے ہاتھ واپس آ جائیں گے۔ چھوڑ دے بیٹا میرا ہاتھ۔ اور پھر زبیر شاہ، میرے ہاتھ پھر بے جان ہوتے گئے۔ اتنی دیر میں وہ عورت اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے عجیب سی نظروں سے امی کو دیکھتے ہوئے کہا، تیرے سسر نے میرے ہاتھ تیزاب سے گلا دیے تھے، مگر میں نے اپنی پوتی کے ہاتھ اپنا لیے ہیں۔ میں جب چاہتی ہوں اس کے ہاتھوں کو استعمال کرتی ہوں، پھر سوتے وقت یہ ہاتھ اسے واپس کر دیتی ہوں۔ اس طرح یہ ہاتھ دادی کے بھی ہیں اور پوتی کے بھی۔ چندیری کے یہ ہاتھ جس طرح اس کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح میری بھی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ یہ میرے بھی ہاتھ ہیں۔ اس دن مجھ پر یہ راز کھلا کہ وہ میری دادی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم میری دادی نہیں، ڈائن ہو۔ تم میرے ہاتھ مجھے واپس کر دو تو میں تمہارا گلا گھونٹ دوں۔ تم ایسا نہیں کر سکتی، بوڑھی عورت نے مسکرا کر کہا۔ خونی رشتے ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ میں نے اب تک اپنے بیٹے، بہو یا پوتی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ ہاتھ جو میرے پاس ہیں، یہ تمہارے ہی ہیں۔ تمہیں واپس مل جائیں گے تو تب بھی تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکو گی۔ یہ لو، میں واپس کرتی ہوں، تم انہیں آزما لو۔ یہ کہہ کر اس نے زانوؤں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ اسی وقت میرے دونوں ہاتھوں میں جان آ گئی۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس عورت کا گلا دبانا چاہا، لیکن وہ آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔ بوڑھی عورت نے ہنستے ہوئے کہا، بیٹی چندیری، میں پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ یہ ہاتھ صرف تمہارے ہی نہیں، میرے بھی ہیں، اور جب یہ میرے ہیں تو میرا گلا کیسے گھونٹ سکتے ہیں؟ اس دوران میں ہر ممکن کوشش کرتی رہی کہ میرا ہاتھ کسی طرح دادی اماں کے گلے تک پہنچ جائے، لیکن میں کامیاب نہ ہو سکی۔ بہرحال اس رات میں اور میری امی واپس اپنے کمرے میں آ گئے۔ دادی اماں نے واقعی انہیں یا مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ امی نے ایک بہت ہی عمدہ ترکیب سوچ لی تھی۔ دوسری رات جب دادی اماں اپنے کمرے میں سونے کے لیے گئیں تو امی نے میرے بے حس ہاتھوں کو پشت کی طرف ایک مضبوط رسی سے باندھ دیا تاکہ جب دادی اماں گہری نیند سو جائیں تو مجھے میرے ہاتھ واپس مل جائیں، تو وہ بدستور رسی سے بندھے رہیں، اور جب وہ دادی اماں کو ہلاک کرنے جائیں تو یہ ہاتھ ان کی حفاظت نہ کر سکیں۔ ان کے منصوبے کے مطابق میرے دونوں ہاتھ بندھے رہے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد جب میں نے امی کو بتایا کہ میرے ہاتھوں میں جان آ گئی ہے تو اس سے ظاہر ہو گیا کہ دادی اماں گہری نیند سو گئی ہیں۔ میں اور امی دادی اماں کے کمرے میں گئے۔ وہاں دادی اماں سو رہی تھی۔ امی نے خنجر کا بھرپور وار دادی اماں پر کیا، مگر یوں لگا جیسے وہ گوشت پوست کی بجائے صرف ہڈیوں سے ٹکرایا ہو۔ امی نے کوشش کر کے خنجر نکالا اور دوبارہ وار کیا، لیکن ان کی چیخ نکل گئی۔ وہ ایک دم سے لڑکھڑا کر فرش پر گر گئیں۔ ان کے منہ سے بڑی مشکل سے نکلا تھا، یہ تو ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے۔ امی گھور کر دادی اماں کو دیکھنے لگی۔ دادی اماں بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ پھر وہ تلخی سے مسکرا کر بولی، میں تم دونوں کو دہشت زدہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب تم دیکھ ہی چکی ہو تو یہ سن لو کہ میں ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوں۔ یہ گوشت پوشت کا بدن محض فریب نظر ہے۔ مجھے مرے ہوئے ایک مدت گزر گئی ہے۔ مرنے کے بعد انسان کی ہر چیز گل جاتی ہے، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جاتا ہے۔ میرے دونوں ہاتھ بری طرح مچل رہے تھے۔ دادی اماں کہنے لگی، چندیری، میں تمہاری دادی ہوں، تمہیں اور تمہاری امی کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تمہاری امی بھی مجھے ہلاک نہیں کر سکتی۔ مجھے زندہ رہنے کے لیے ہر رات انسانی لہو مل جاتا ہے۔ جب تک میں لہو پیتی رہوں گی اس وقت تک اس حالت میں زندہ رہوں گی۔ اس لیے نہ مجھے نقصان پہنچاؤ اور نہ ہی کبھی دل میں یہ خیال لانا کہ تم دونوں میں سے کوئی مجھے نقصان پہنچا سکے گا۔ جاؤ اپنی امی کو سنبھالو۔ میں اپنی امی کو سنبھالنے کے لیے ان پر جھکی تو پتہ چلا کہ وہ وحشت کے مارے مر چکی ہیں۔
مجھے دادی اماں پر غصہ آ رہا تھا، مگر میں انہیں الزام نہیں دے سکتی تھی کیونکہ انہوں نے امی کو ہلاک نہیں کیا تھا۔ انہوں نے تو ہماری بھلائی کے لیے یہ بات بھی چھپا رکھی تھی کہ وہ حقیقتاً ہڈیوں کا ڈھانچہ ہیں، صرف نگاہوں کو فریب دینے کے لیے وہ ایک عورت کے روپ میں نظر آتی ہیں۔ زبیر شاہ بھی خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اپنی ماں کی موت کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ کتنی غمزدہ ہو گئی ہوگی۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ جس قدر جلد ہو سکے وہ چندیری کو دادی اماں سے دور لے جائے گا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے چندیری سے پوچھا کہ آج ہماری شادی نہیں ہو سکتی؟ چندیری نے سر اٹھا کر محبت سے اسے دیکھا، پھر بولی، شادی ہو یا نہ ہو لیکن میں ہر حال میں تمہاری ہوں۔ تم سے پہلے چانن کمار بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ زبیر شاہ کو اچانک یاد آیا کہ چانن کمار بھی تو اس حویلی کے تہخانے میں موجود ہے۔ اگر میں اسے قانون کے حوالے کر دوں تو میری ترقی ہو جائے گی۔ حالانکہ چندیری کے پاس اتنی دولت تھی کہ اب تو نوکری کی ضرورت ہی نہ رہے گی، لیکن ایک عام شہری کی حیثیت سے بھی تو وہ قانون کا ساتھ دے سکتا تھا۔ اس نے کہا، تم نے خوب یاد دلایا، قاتل تہخانے میں موجود ہے اور میرے ہاتھوں بری طرح زخمی بھی ہو چکا ہے۔ میں ابھی جا کر اسے ہتھکڑی لگاؤں گا۔ یہ پچھلی رات کی بات ہے، تم نے اسے پچھلی رات تہخانے میں دیکھا تھا۔ تمہیں شاید وقت گزرنے کا احساس بھی نہ ہوا۔ بہرحال میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ قاتل پچھلی رات دادی اماں کا شکار تھا۔ اس کی لاش حویلی سے دور ایک چٹان کے پیچھے پڑی ہے اور اب اس کے بدن میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ دادی اماں نے خون سے خالی لاش کو گھسیٹ کر وہاں پہنچا دیا ہے۔ زبیر شاہ نے چندیری کی جانب دیکھا۔ وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ لیٹنے کا انداز ایسا تھا کہ بدن کی شادابیاں جگہ جگہ سے اجاگر ہو رہی تھی۔ تنہائی ہو اور جوان عورت ساتھ ہو اور اپنے لیٹنے کے انداز سے قیامت جگہ رہی ہو تو کچھ بھی یاد نہیں رہتا، صرف دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں۔ اس نے جذبات کی ہلچل میں کہا، اس وقت مجھے جا کر قاتل کی لاش کو اپنے قبضے میں کرنا چاہیے، لیکن تمہارے پاس سے جانے کو جی بھی نہیں چاہتا۔ ایک طرف فرض ہے اور دوسری طرف محبت، بولو میں کدھر جاؤں؟ چندیری نے جواب میں نظریں جھکا لی۔ اس کے چہرے پر بھی جذبات کی دھوپ چھاؤں تھی۔ اس کی شرمیلی ادائیں بتا رہی تھی کہ وہ بھی زبیر شاہ کو خود سے دور جاتے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ زبیر شاہ نے کہا، تم نے جواب نہیں دیا کہ میں تمہارے پاس آؤں یا فرض پورا کرنے جاؤں؟ میرا خیال ہے کہ چٹان کے پیچھے چانن کمار کی لاش محفوظ ہوگی، میں بعد میں بھی وہاں جا سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چندیری کی طرف بڑھا۔ خوابگاہ کے باہر حویلی کے ایک بڑے ہال میں ایک بڑی سی میز پر شمعدان رکھا ہوا تھا جس میں 4 مومی شمعیں روشن تھیں۔ روشنی کے اس طرف ایک آرام کرسی پر بوڑھی سنگیتا بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ کرسی کے اطراف جھول رہے تھے۔ کبھی وہ بہت ہی حسین اور جوان تھی، اب کتنی بوڑھی نظر آ رہی تھی۔ زبیر شاہ اگر اسے دیکھتا تو اپنی معلومات کے مطابق یہی سوچتا کہ ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ آرام کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ بوڑھی رات کی خاموشی میں زہر لب بڑبڑا رہی تھی۔ چندیری بہت معصوم ہے، اس نے دونوں ہاتھ مانگتے مانگتے اپنی عمر کا بہت سا حصہ گزار دیا ہے۔ اس نے اب تک اس لیے شادی نہیں کی کہ وہ مکمل عورت نہیں تھی۔ وہ محبت سے اپنے شوہر کے گلے میں باہیں نہیں ڈال سکتی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے ایک بیوی یا ماں کے فرائض پورے نہیں کر سکتی تھی، پھر وہ کس سے اور کس لیے شادی کرتی؟ اس کی آواز اس مکھی کی طرح بھن بھنا رہی تھی جو مکڑی کی جال میں پھنس گئی ہو۔ چندیری کا وجود ایک چمکتے ہوئے جال کی طرح بستر پر بچھا تھا۔ بستر کے سرہانے پر ایک شمع روشن تھی۔ زبیر شاہ اس کی طرف بڑھا۔ چندیری نے شرما کر ایک پھونک ماری اور شمع بجھا دی۔ خوابگاہ میں گہری تاریکی چھا گئی۔ زبیر شاہ بستر کے قریب جا کر اس پر جھکا تو جوان سانسوں کی سرسراہٹ کے ساتھ اسے چندیری کی آواز سنائی دی، تمہیں پچھلی رات دیکھتے ہی میرا دل تم سے محبت کرنے کے لیے مچل گیا تھا، لیکن میرا پیٹ بھر چکا تھا کیونکہ پچھلی رات چانن کمار میرا شکار تھا۔ محبت کے لیے تمہیں دوسری رات کے لیے روکنا ضروری تھا۔ آؤ اب میری باہوں میں آ جاؤ۔ بات ختم ہوتے ہی 2 باہیں زبیر شاہ کی گردن کا ہار بن گئی، مگر وہ استخوانی باہیں تھیں۔ زبیر شاہ ہڑبڑا کر اس کے بدن سے ٹکرا گیا۔ اس کا بدن بھی ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا۔ خوابگاہ کے باہر بوڑھی عورت کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ روتی ہوئی کہہ رہی تھی، دادی اماں، تم آخر کب تک مجھ پر ظلم کرو گی؟ کب تک میرے ہاتھ مجھے واپس نہیں کرو گی؟ میں بھی بہت ضدی ہوں۔ میں موقع پا کر مسافروں کو بتا دیتی ہوں کہ تم ایک حسین بلا ہو۔ میں نے تہخانے میں چانن کمار کو بھی سمجھایا، انسپیکٹر کو بھی تمہارے شیطانی ارادوں سے آگاہ کیا، مگر تمہارے حسن کی چکا چوند کے آگے میری کوئی سنتا ہی نہیں اور تمہارے شکنجے میں چلا جاتا ہے۔ تم مر کر بھی زندہ ہو اور میں زندہ ہو کر بھی ہاتھوں کے بغیر مردہ ہوں۔ وہ معصوم اور مظلوم بوڑھی آواز اندھیرے میں سسک رہی تھی۔ کہانی یہاں اختتام کو پہنچی۔ کہانی کے آخر میں آپ کی گزارشات پر آپ کے نام۔ پہلا نام ہے شیخ فراز صاحب، حسن سٹی انڈیا سے۔ ناظم آفریدی صاحب ہیں تہاڑ انڈیا سے، اور محمد عمران صاحب ہیں عمان سے۔ آپ کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔
کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور چینل پر رہنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔